بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کی آواز میں ہوں عمران حیدر۔ آج ہم بات کریں گے کہ اردو زبان کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، اردو ادب کے زوال کی وجہ کیا ہے، اس میں کیسے جدت لائی جا سکتی ہے، اور اردو زبان پاکستان میں سرکاری زبان کے طور پر نافذ کیوں نہیں ہو سکی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر محمد قاسم بگیو صاحب۔ ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اردو ادب اور پاکستان کی باقی زبانیں جو پاکستان بولی جاتی ہیں ان کا جو ادب کا معیار ہے وہ عالمی سطح کا کیوں نہیں ہے؟ عمران صاحب مہربانی، آپ نے یہ اپنے انداز سے تو ایک سوال پوچھا ہے، لیکن اس سوال کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہمارا ادب جو ہے پاکستانی ادب وہ عالمی ادب کے مقابلے کا نہیں ہے، اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بات کروں گا کہ یہ بہت ہی غلط ازمپشن ہے، یہ غلط ہی ایک لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ پاکستانی ادب عالمی ادب سے کسی بھی حوالے سے مقابلے میں، موضوعات کے حوالے سے یا ان میں جو ڈیپتھ ہے، جو معاشرے کی نمائندگی ہے، جو سماج کی برائیوں اور اچھائیوں کا جو اظہار ہے، وہ کوئی عالمی ادب کے مقابلے میں اتنا پاورفل نہیں ہے یا کم ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم اردو یا اور دوسری پاکستانی زبانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر ہم علامہ اقبال سے شروع کریں تو علامہ اقبال سے لے کر آج تک، یعنی ایک اگر میں شاعروں کا سلسلہ کروں، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، احمد فراز، پروین شاکر، اور دوسری پاکستانی زبانوں میں شیخ ایاز، گل خان نصیر، اجمل خان خٹک، حمزہ شنواری، یہ ان کے ادب جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی عالمی شاعر کے مقابلے میں نہ کبھی بھی مطلب معیار سے گرا نہیں ہے۔ انہوں نے وہی اپنے لوگوں کے مسائل، وہی اپنے لوگوں کی باتیں، وہی اپنے لوگوں کی جو ذہنی اوسر ہے اس کی نمائندگی کی ہے، اس کی ارتقاء کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح نثر میں بھی جائیں گے تو آپ کو بہت بڑے بڑے نام ملیں گے، ریسرچ کے نام ملیں گے، شارٹ اسٹوری والے نام ملیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ جنرل آپ کوئی بھی یہ کمنٹ دے دیں کہ پاکستانی زبانوں کا ادب عالمی ادب کے مقابلے میں کوئی یعنی کم ہے یا عالمی ادب کے معیار کا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت سے لوگوں نے ایسے سمجھیں کہ ہوا اٹھایا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ اردو میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ سندھی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بلوچی، پشتو یا پنجابی میں لکھا ہوا ہے تو اس کا وہ عالمی معیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستانی ادب پاکستانی عوام، پاکستانی سماج، پاکستانی سماجی حالات کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جو بھی معاشرہ اس وقت کتاب سے دور ہے اسی میں یہ دہشت گردی، بنیاد پرستی، عدم برداشت یہ وہیں پیدا ہی وہیں پہ ہوتی ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آج عدم برداشت ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہی کتاب سے دوری ہے۔ جہاں تک بات ہے ادب کے کردار کی، تو ادب کا تو کام ہی انسانی جذبات کی تطہیر کرنا اور انہیں ان کے اندر گداز پیدا کرنا۔ جس معاشرے میں آج دیکھ لیں جو یورپ ہے یا جہاں بھی آپ مشرق میں بھی جہاں کتاب سے دلچسپی ہے وہاں پہ یہ عدم برداشت والا قصہ نہیں ہے۔ عالمی سطح پہ بھی جو سیاسی اور عالمی انتشار ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے حصے میں بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے، مگر ہمارے ہاں ترجیح اول نہ کبھی علم رہا، نہ کبھی ادب رہا، نہ کبھی سیاسی استحکام کی طرف ترجیح اول بنا کے توجہ دی گئی۔ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نعرے گونجتے ہیں، عوام ان نعروں کی طرف لپکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر صفر جمع صفر کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ ہماری بہت سی نسلیں گزر گئیں اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور علم و ادب ہماری ترجیحات میں کہیں سٹینڈ نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ علم و ادب بھی اتنی ہی اہمیت پاتا ہے جتنا کہ معاشرہ مہذب ہوتا جاتا ہے، وہ اس کی ریشو بڑھتی جاتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام کے سبب ہم نے کسی سمت بھی ایسا سفر نہیں کیا کہ جسے غیر معمولی قرار دیا جا سکے، جسے مثبت قرار دیا جا سکے۔ ہم نے بہت ترقی کی ہوگی، ہم ایٹمی طاقت بھی بنے، ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں ہمیں سیاسی اہمیت بھی حاصل ہے، ہم
عالمی مسائل میں بھی الجھتے رہتے ہیں، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ علم و ادب ہماری ترجیحات میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جب چھپتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تو سب سے زیادہ اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے، تو اس کی جو کتاب چھپتی ہے وہ بھی کوئی 200 کی تعداد میں، کوئی 300 کی تعداد میں، بہت تیر مارتے ہیں تو 500 کی تعداد میں۔ 20 کروڑ کا ملک ہے اور 20 کروڑ سے زائد کا ملک ہے، اور شرمناک بات ہے کہ اس میں 500 کتاب چھپے اور وہ بھی نہ بکے نہ پڑھی جائے۔ یعنی کتابیں کتنی پڑھی جاتی ہیں، وہ 500 بھی سال ہا سال دکانوں پہ رکھی رہتی ہیں، شو رومز کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ اور ابھی تو یہ کلچر بھی ڈیولپ نہیں ہوا جو کہ یقیناً جہلی کہا جا سکتا ہے کہ کتابوں سے گھروں کو سجایا جائے۔ یعنی کم از کم اسی منزل میں ہم داخل ہو جائیں تو چلیں کسی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، مگر وہ بھی نہ ہو سکا ہم سے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا نازک ہے کہ انگریزی کے لوگ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ انگریزی ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے یا استعمال ہوتی ہے۔ میں بہت نازک بات ہے جو کہنا چاہوں گا کہ افسر شاہی میں اس کی شہرت عام ہے کہ جو بیوروکریسی ہے جس کو ہم افسر شاہی کہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے ملک کی سول، اس میں انگریزی کا راج ہے۔ انگریزی کا راج کیا ہونا ہے؟ ہماری یہ مادری زبان تو کسی کی بھی نہیں ہے، اور کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں، نہ ہماری وہ قومی زبان ہے کہ وہ اتنی اچھی ہم جانتے ہوں گے۔ ہمارے بیوروکریٹ بھی یہ زبان کتنی جانتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا نکل آئے گا جاننے والا، تو وہ بھی کوئی اتنی غیر معمولی نہیں جان سکتا زبان۔ یہ ایک عوام کے خلاف، اور جو خاص طور پہ پسماندہ عوام ہیں جو دوسری زبانیں بھی جن کی پاکستانی زبانوں کے حامل ہیں، ان کے خلاف ایک سازش ہے کہ جو آدمی انگریزی جانتا ہے بس وہی حکومت کر سکتا ہے، وہی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے اور سازش بھی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو سیاستدان ہے وہ تو انگریزی بالکل بھی نہیں جانتا، مگر بیوروکریسی کا ساتھ وہ اس لیے دیتا ہے کہ بیوروکریسی اس کی مار دھاڑ میں، اس کے اختیارات کو گریب کرنے میں، کرپشن میں اس کا چونکہ پورا ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انگریزی زبان کی حاکمیت جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دی جاتی۔ اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو رہا ہو، جس ملک میں آئین کی عملداری نہ ہو، آئین کہتا ہے کہ اردو ہماری قومی اور سرکاری زبان ہے، اور اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سپریم کورٹ فیصلے بھی دے اور اس پہ عمل بھی نہ ہو، اور عدالتیں پھر بھی اس کے بعد کیس کو لٹکاتی رہیں، تو یہ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے، اور قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو نیا کو معاہدہ عمرانی ہونا ہے یا عوام نے کسی انقلاب کی طرف بڑھنا ہے، تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا اور کہاں سے ہوگا؟ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ انگریزی یہ طے ہے کہ کسی کو بھی نہیں آتی، نہ آنی چاہیے، کیونکہ ہم انگریز نہیں ہیں۔ جو انگریز ہیں ان کو آتی ہے۔ ہماری اپنی زبانیں ہیں، ہماری قومی زبان ہے، ہم اس میں کام ہمیں کرنا چاہیے۔ سائنس کی ترقی کے راستے میں اگر زبان حائل ہوتی تو جاپان والے ترقی نہ کرتے، سوویت یونین ترقی نہ کرتا، جرمنی ترقی نہ کرتا۔ انگریزی کو اللہ کی طرف سے سائنسی زبان تو نہیں آئی تھی نا۔ سائنس کا آغاز تو مسلمانوں نے کیا تھا، ظاہر عربی میں کیا تھا، پھر اس کو آگے بڑھایا انگریزوں نے تو وہ انگریزی میں آ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمٰن نے قیام پاکستان سے بہت پہلے مسلم لیگ کی قیادت نے طے کیا تھا کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آئے گا تو اردو جو ہے وہ اس کی قومی زبان ہوگی اور وہی اس کی سرکاری زبان ہوگی۔ اور جب یہی بات ایک اور طریقے سے حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے بھی کہی تھی کہ اردو کے بارے میں میرے تحسبات اسی طریقے کے ہیں جیسے دین کے بارے میں میرا خیال ہے۔ تو گویا دونوں جو ہمارے اکابرین تھے وہ اردو کے بارے میں بالکل واضح طور پر ایک نظریہ رکھتے تھے، وہ یہ تھا کہ آزاد مملکت اسلامیہ کے لیے اردو ہی قومی زبان بھی ہوگی اور اردو ہی۔ دیکھیے مدراس میں جو لوگ رہتے تھے، حیدرآباد میں جو لوگ رہتے تھے، جو بنگال میں رہتے تھے، جو پنجاب میں رہتے تھے، کوئی کنڑ بول رہا تھا، کوئی تیلگو بول رہا تھا، کوئی بنگالی بول رہا تھا، کوئی پنجابی بول رہا تھا، مگر سب اردو بول رہے تھے۔ تو اردو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں رابطے کی زبان تھی، لنگوا فرانکا تھی۔
اور سب لوگ یہ جو قیام پاکستان کی تحریک چلی تھی، لیکن کیا ہوا کہ شروع ہی سے اس کو متنازع بنا دیا گیا۔ انگریزی زبان میں تربیت یافتہ بیوروکریسی جو تھی اس نے قیام پاکستان کے بعد اپنی گویا راحت قائم کرنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے یہ کہا کہ اردو اس قابل نہیں ہے کہ جو اس سے سرکاری سطح پر نافذ کیا جا سکے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پاکستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا، جبکہ اس کا کوئی فاصلہ نہ پنجابی سے تھا، نہ سندھی سے تھا، نہ بنگالی سے تھا۔ قائد نے بالکل واضح طور پر کہا تھا کہ قومی زبان اردو ہوگی اور سرکاری زبان اردو ہوگی، مگر صوبوں کو اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے، نظم و نسق چلانے کے لیے جس بھی زبان کا چاہیں استعمال کر سکتے۔ چنانچہ بنگال میں بنگالی استعمال کی گئی، اور سندھ میں اب پھر یہ ہوا کہ جب قرارداد یوں سمجھیے کہ 1956 کے آئین میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی اور تکرار کی گئی کہ اردو سرکاری زبان ہوگی، مگر پھر اس کے بعد جب وہ دستور ختم ہوا، ہر دستور میں اس کو رکھا گیا کہ اردو قومی زبان ہوگی، سرکاری زبان ہوگی، مگر اس کو عملاً نافذ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے۔ 1973 یعنی کہ جو متفقہ آئین ہے اس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی زبان کو سرکاری زبان میں، اور آپ دیکھیے کہ جو متفقہ آئین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے، یعنی خان عبد الولی خان صاحب حیات تھے اس زمانے میں، بزنجو صاحب حیات تھے، عطا اللہ خان منگر صاحب، مفتی محمود صاحب، کیسے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس کی توثیق و تصدیق کی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ مقتدرہ قومی زبان کا جو عمل قیام عمل میں آیا تھا وہ دستور کی جو دفعہ ہے 251 اس کے تحت عمل میں آیا تھا اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا۔ اب آپ اگر غور فرمائیں گے تو ہم نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہوا ہے۔ اگر ہم آپ کی اپنے کام کی وضاحت کریں تو پروگرام کا وقت تھوڑا ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جیسے ہم نے کوئی 700 کے قریب کتابیں اور پیمفلیٹس شائع کیے ہیں، جس میں تقریباً 100 کے قریب تو ڈکشنریز ہیں، مثلا انگریزی اردو کی ڈکشنری ہے، اردو فارسی کی ڈکشنری ہے، قرآن حکیم کی ڈکشنری ہے، بچوں کے لیے جو ڈکشنری ہے، صحافیوں کے لیے جو ڈکشنری ہے، دفتری جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں کتابیں چھپی ہیں، دفتری امور کو سر انجام دینے کے لیے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں بزنس کے ان کے سلسلے میں تو بہت کام ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کی مختلف جو زبانیں ہیں ان کی تاریخ اور ان کا ادب بھی اس کے بارے میں کتابیں چھپی ہیں، تاکہ زبانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کیا جا سکے اور آپس میں جو روابط جو ہے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ ان سب لوگوں کو، یہ سب لوگ کچھ باتوں پر اتفاق رکھتے ہیں، جو آدمی اپنی مادری زبان سے محبت رکھتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی مادری زبان سے محبت نہ رکھے، اس کا احترام نہ کرے۔ چنانچہ ہم پنجابی زبان کو اور اپنی سندھی زبان کو اور بلوچی زبان کو، سرائکی زبان کو، ہندکو کو، ان کو ہم اپنی زبانیں سمجھتے ہیں، پشتو کو ہم اپنی زبان سمجھتے ہیں، اور یہ سب پاکستانی زبانیں ہیں اور ان سب کی ترویج ہونی چاہیے، ان کے فروغ کے لیے کام کیا جانا چاہیے، ان کو ترقی کے مواقع ملنے چاہیے جیسے اور زبانوں کو مل رہے ہیں۔ ایک بات
بائلنگول ہونا، ایک سے زیادہ زبانیں بولنا جو ہے یہ ہمارے اندر ہماری شخصیت میں بہت تبدیلی لاتا ہے اور تنوع اور ارتقاء کا باعث بنتا ہے. اب آ جائیے کہ نافذ کیوں نہیں ہو رہی. اچھا، ابھی آپ نے ایک بحث پڑھی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جو کمپٹیشن کے امتحانات جو ہیں، اچھا اب سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر تحمل کیے ہوئے اس بات کو تسلیم کر دیا ہے اور اس بات سے اتفاق کیا ہے، اور ہم نے ان کو مطلع کیا ہے کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے. اچھا، اس کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی وضع کی ہے. کچھ قریب المدتی اقدامات ہیں، کچھ طویل المدتی اقدامات ہیں، کچھ فوری طور پر اقدامات کیے گئے ہیں. مثلا ہم نے جو تمام نام ہیں، مثلا آپ دفتروں میں جائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اب نام جو ہیں، فرض کیجیے سڑکوں کے نام ہیں، فرض کیجیے دفتروں میں عہدوں کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے اردو میں ہو رہے ہیں. جو پبلک سروس میں جو فارم استعمال ہوتے ہیں ان کو اردو میں کر دیا گیا ہے. اچھا، اب بحث آتی ہے اس جگہ کہ آیا اعلیٰ سطح پر اردو نافذ ہو سکتی ہے؟ اب یہ بات دیکھنے کی ہے. مثلا سپریم کورٹ کے بہت ہی نامور جج تھے جواد خواجہ، انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ فیصلہ اردو میں بھی لکھا تھا اور نہایت عمدہ. ابھی مجھے ہائی کورٹ جانے کا اتفاق ہوا اسی قصے میں، اور جسٹس سید منصور علی شاہ جو لاہور کی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے یہاں پیش ہونے کا موقع ملا. نہایت اعلیٰ درجے کی زبان بول رہے تھے اور نہایت عمدہ گفتگو انہوں نے کی اور بہت حوصلہ افزا گفتگو کی. کسی شخص کو اس بات سے یکسر منہ اختلاف نہیں ہے. اب آ جائیے ذرا دوسری طرف. اس وقت پاکستان میں کم سے کم 80-85-100 کے قریب ٹی وی کے چینلز ہیں. اس میں صرف 2 چینلز انگریزی میں شروع کیے گئے. آپ کے ٹی وی سے ممکن ان کے نام جانا مناسب نہ ہوں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈان انگریزی کا سب سے بڑا اخبار ہے. اس نے چینل شروع کیا تھا مگر وہ اس چینل کو برقرار نہیں رکھ سکا. اسی طریقے سے ایکسپریس ٹی وی نے بھی ٹی وی کا انگریزی کا چینل شروع کیا تھا مگر وہ نہیں ہو سکا. پی ٹی وی کا جو انگریزی چینل ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ سرکاری طور پر ہے. وہ نفع اور نقصان سے اس کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے، بس وہ چل رہا ہے. ممکن ہے اس میں نقصان بھی ہو رہا ہو. لیکن جو بازار میں چینل آ رہے ہیں وہ مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اشتہارات کون دیتا ہے، اشتہارات کن زبانوں میں آتے ہیں. جتنی سیاسی تقریریں آپ دیکھتے ہیں سب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب جلسے جتنے ہو رہے ہوں، چاہے وہ اس جماعت کا ہو، چاہے وہ اس جماعت کا ہو، اس جماعت کا سربراہ ہو، اس جماعت کا سربراہ ہو، سب اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. پوری سیاست جو ہے وہ اردو میں ہو رہی ہے. بازار میں تشریف لے جائیے، آپ سپر مارکیٹ چلے جائیے، سبزی منڈی چلے جائیے، کسی کھوکھے پہ چلے جائیے، وہ سب اردو میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اردو اس سے کہیں زیادہ بولی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے جیسے بیان پاکستان کے وقت تھی. اب دوسری بات آتی ہے ادب کی. ادب کی ترویج و فروغ کے وہ پیمانے نہیں ہوتے جو چیزوں کے ہوتے ہیں. مثلا غالب اور فیض اور اقبال اور میر روز روز نہیں پیدا ہوتے. شیکسپیئر اور ملٹن اور کیٹس اور شالے اور ورڈسورتھ جو ہیں یہ روز روز نہیں پیدا ہوتے. لیکن ہمارے ہاں جو کتابیں چھپتی ہیں پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کتابیں چھپتی ہیں.
ادب کی کتابیں، ناول، شاعری، خواتین. قیام پاکستان کے وقت تک بمشکل خواتین لکھنے والی آپ کے سامنے دو چار ہوں گی، مگر اب ماشاءاللہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی پرومیننٹ فیمیل رائٹرز، عورتوں کی خواتین لکھنے والیاں نہیں ہوں گی جتنی آپ کی زبان میں ہیں. مثلا ادا جعفری تھیں، زہرا نگاہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، شبنم شکیل، پروین شاکر، یاسمین حمید، سمینہ راجہ، نسرین انجم بھٹی، شہناز پروین سحر، سرور محی الدین، یعنی بہت، شاہدہ حسن، فاطمہ حسن، شاہین مفتی، نوشی گیلانی. یہ میں نے نام کسی گویا اس طرح سے جو جیسے یاد آتے گئے وہ میں نے آپ کو نام لیا. یہ نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی خواتین لکھنے والیاں ہیں. نہایت اعلیٰ درجے کی کتابیں، نثری نظم بھی، اور عزرا عباس اور نسرین انجم بھٹی کی نثری نظمیں نہایت عمدہ نثری نظمیں، کلاسیکی انداز میں بھی اور جدید انداز میں بھی لکھ رہی ہیں. اسی طرح سے مزاح، دیکھیے اردو میں مزاح کی جو روایت ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے بڑے مزاح نگار ایک وقت میں پیدا ہوئے ہوں. مثلا پطرس بخاری اور کے بعد جو یعنی قیام پاکستان کے وقت ایک دو لکھنے والے تھے، شفیق الرحمان صاحب، اور اب دیکھیے ابن انشاء، فضل الرحمان صاحب، محمد خالد اختر، مشتاق احمد یوسفی، جی، یعنی ضمی جعفری اور کریم محمد خان، یعنی اتنے بڑے ابن انشاء، ابراہیم جلیس، نصر اللہ خان، شگفتہ نگاروں میں عطا اللہ قاسمی، اشفاق ورد، یعنی یہ لوگ اس زمانے میں جتنا لکھا گیا. پھر ناولز دیکھی کتنے ناولز لکھے گئے، شارٹ سٹوریز کتنی لکھی گئی. ظاہر ہے کہ بڑا یعنی سعادت حسن منٹو ہونے میں اور اقبال ہونے میں، فیض ہونے میں بہت دیر لگتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زوال پڑھنے والوں میں آ رہا ہے، یعنی کتاب کی طرف لوگ رجوع کم کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. یعنی پہلے 1000 کتاب چھپتی تھی، 500 کتاب چھپتی تھی، آج بھی وہی 1500 کتاب چھپتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم چھپ رہی ہے. سبب کتاب کی خطا نہیں ہے، پڑھنے والوں کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ ادب کو مارجنلائز کر دیا گیا ہے. معاشرے نے یہ سمجھ لیا کہ کامیاب آدمی وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کامیاب آدمی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، یا جس کے پاس کوئی ہنر زیادہ ہے، یا جس کے پاس کوئی فنکار ہے، کوئی مصور جو ہے، اور مصور جو ہے، جو موسیقار ہے، جو خطاط ہے، جو شاعر ہے، جو ناول نگار ہے، وہ کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے معاشرے کی نظر میں. بلکہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو گھر تنخواہ بہت، جن کی بڑی تنخواہیں ہیں، جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، جو بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. تو اس کو دوسری ہے جو میڈیا ہے، سارا جو کام، دیکھیے آپ کس وقت پڑھتے ہیں ادب آپ اپنے فارغ وقت میں پڑھتے ہیں، جب آپ اپنی روزی روٹی سے فارغ ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو پھر لیکن اگر وہاں جیسے ہی آپ گھر جاتے ہیں آپ کو ایک مشین میسر ہے، اور اس مشین کو میں 100 چینل ہیں، ہر چینل پر کسی وقت ڈرامہ ہو رہا ہے، کسی وقت مذہبی پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ اپنی مرضی کا ٹی وی کا پروگرام لگا کر اگر آپ کو ناپسند ہوتا ہے وہ فوراً ہی آپ اس کو بدل دیتے ہیں. دوسرے موبائل آپ کے پاس آ گئے ہیں، اس نے اور تیا پاچا کر دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں بچوں سے لے کر بزرگ خواتین تک جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو صفائی کرنے والے
مرد و خواتین آتے ہیں، وہ بھی ہمارے ڈرائیور صاحب بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گویا جو سویپر ہیں وہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور تو موبائل نے اور میڈیا نے اور ٹیلی ویژن نے ہمارا سارا وقت جو ہے، وقت تو محدود ہے، اسی میں پڑھنا لکھنا ہوتا ہے۔ نوجوان پہلے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے طور پر ادب کی طرف جاتے تھے، مشاعروں کی طرف جاتے تھے، مذاکروں اور مباحثوں کی طرف جاتے تھے۔ اب رسماً ہوتے تو ہیں غیر جسے کہتے ہیں ہم نصابی سرگرمیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مگر وہ ایک طرح کی بس خانہ پوری ہوتی ہے کہ بھئی ہفتہ طلباء ہے تو اب اس میں بحث و مباحثہ ہو گیا، اور بیت بازی ہو گئی، اور مشاعرہ ہو گیا۔ مقتدرہ اردو قومی زبان جو ہے، اس نے جو کتابیں چھاپی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ معیار میں بھی کمی آئی ہے؟ نہیں، دیکھیے معیار کا تعین تو مثلاً ڈکشنری ہے، جیسے فرض کیجیے اب ڈکشنری انگریزی اردو کی پہلی دفعہ اس سطح کی بنی تھی تو وہ ہمارے ہاں بنی تھی۔ جمیل جالبی صاحب اللہ ان کو عمر دے، صحت دے، انہوں نے بہت اس پر، ان کے ساتھ پورا عملہ تھا، اس دفتر میں کام کرتا تھا۔ یہاں پر آتش درانی صاحب، ڈاکٹر آتش درانی تھے، ڈاکٹر انعام الحق جاوید تھے، ڈاکٹر گوہر نور شاہی تھے، ڈاکٹر راجہ تصدق حسین صاحب تھے، رحیم صاحب تھے، اسلام مسٹر صاحب تھے۔ ایک پوری ٹیم تھی جس نے انگریزی اردو میں معاونت کی۔ اسی طرح سے اردو کا جو پہلا تھیسارس ہے وہ مقتدرہ کی یہاں ترتیب دیا گیا، اور سید رفیق خاور صاحب نے اسے ترتیب دیا۔ اردو کی جو فرہنگ تلفظ ہے ڈاکٹر شاہ الحق حقی نے ترتیب دیا، اور بہت ایڈیشنز اس کے فروخت ہوئے۔ تو اچھا، کوئی بھی چیز، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ جو دنیا کی بڑی کتابیں ہیں ان کو انگریزی منتقل سے اردو میں منتقل کیا جائے، عظیم کتابوں کا جو پروجیکٹ تھا۔ تو 35 کتابیں یہاں ترجمہ ہوئی، اور اس میں سمجھیے یونانی فلاسفہ سے لے کر عہد جدید کے جو بڑے تھنکرز ہیں ان کی کتابیں شائع ہوئی اردو میں۔ اچھا، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ترجمہ ہے یہ مشکل ہے، اس کو آسان کیا جا سکتا ہے، اور جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا آدمی اس کو امپروو کر سکتا ہے، 10 سال بعد کوئی اور اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ ایک ہی کتاب کے، بڑی کتابوں کے ایک سے زیادہ ترجمے ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ چلن ہوتا ہے۔ جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ 10:20 پر اردو نافذ ہو جائے گی، کہ 1 جنوری 2017 سے 9:18 پر اردو، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ نافذ ہوگی، کچھ غلطیاں ہوں گی، کوئی چیز آپ امپروو کریں گے کسی چیز میں۔ مثلا تقریباً 7,000 صفحوں کی انگریزی کے اردو کا ترجمہ یہاں ہوا ہے ہمارے شعبے میں۔ ہمارا جو شعبہ ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ ایسٹا کوڈ ہے، رولز آف بزنس ہیں، فائنینشیل رولز ہیں۔ مختلف اداروں میں جو ان کے چارٹرز ہیں، جو ان کے کام کرنے کے، یعنی جو ان کے پیپرز ہیں، وہ سب یہاں ترجمہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو ترجمے انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کی معیار بندی ہوتی ہے۔ تو اپنے طور پر اچھا ظاہر ہے یہ ایک ادارہ ہے، یہ کوئی اس کی لیمیٹیشنز ہے، اس کی محدود مینڈیٹ ہے اس کا، مگر اردو کے بڑے ادارے ہیں۔ جیسے ہی قیام پاکستان کا عمل
قیام عمل میں آیا تھا، سردار عبدالرب نشتر نے زبان دفتری کے عنوان سے ایک اردو کا ادارہ لاہور میں قائم کیا تھا، وہ وضع اصطلاحات کا کام کرتا تھا۔ اردو سائنس بورڈ تھا جس میں اشفاق احمد صاحب اور ان کے بعد شہزاد احمد صاحب اور ظفر اقبال صاحب اور عبد الاسلام جو صاحب، یہ لوگ، اور آج کل ناصر عباس نیر اس سے وابستہ ہے۔ مجلس ترقی ادب ہے جس سے کیسے بڑے بڑے لوگ اس سے وابستہ تھے، عبدالحمید خان صاحب سے لے کے امتیاز علی عرشی اور احمد ندیم قاسمی، اور آج کل تحسین فراقی صاحب اس سے وابستہ ہے۔ اقبال اکیڈمی ہے جس سے اقبالیات کے حوالے سے اردو میں اور دوسری زبانوں میں اقبال پر کام ہوتا ہے۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ ہے جس میں آج کل قاضی جاوید صاحب ہے، جس میں ڈاکٹر رشید احمد، ڈاکٹر عبدالرشید کام کرتے تھے، خلیفہ عبدالحکیم جس سے وابستہ رہے ہیں، اور جہاں بڑی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں۔ تو بہت سے ادارے ہیں، اسی طرح سے انجمن ترقی اردو ہے مولوی عبدالحق صاحب والی، جس میں آج کل ڈاکٹر فاطمہ حسن کام کر رہی ہیں، اور ذوالقرنین آری، جمل الدین آری صاحب کے صاحبزادے اس کے صدر ہیں۔ ایک اور بڑا ادارہ جو 60 سال کی محنت کے بعد اردو کا سب سے بڑا لغت جو ہے تاریخی اعتبار سے وہ کراچی میں مرتب ہوا، اور اب اس کے مختلف ایڈیشنز شائع ہو رہے ہیں، اور 22 جلدوں میں ہے وہ اردو کا لغت۔ دنیا میں شاید ہی کوئی اور اتنا بڑا لغت مرتب ہوا ہو۔ ایسا اردو جو ہے یہ 11 زبانوں کا مجموعہ ہے، زرخیز زبان ہے، مگر یہ خوبی کے ساتھ خامی بھی ہے، کیونکہ ہم اٹالین، فرینچ، جرمن زبان میں اردو کے الفاظ نہیں دیکھتے، لیکن اردو میں مختلف زبانوں کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، کوئی بھی زبان جو ہے وہ اکیلی نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سی زبان کا لفظ ہے۔ زبانیں جو ہیں وہ ایسے ہی بنتی ہیں۔ زبانیں جب اس کی ایک مثال آپ کو میں دوں کہ جیسے BBC ہے، ہر سال ان کی ایک لغت چھپتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہر سال انگریزی کی ایک لغت چھپتی ہے، ہر سال اس میں ہزاروں الفاظ نئے اس میں در آتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو آپ اس میں دیکھ لیں گے بازار کا لفظ دیکھ لیں گے، آپ اس میں شادی کا لفظ دیکھ لیں گے، آپ اس میں طلاق کا لفظ دیکھ لیں گے، بہت سی چیزیں آپ اس میں کری کا لفظ دیکھ لیں گے، آپ اس میں شیروانی کا لفظ دیکھ لیں گے۔ بے شمار لفظ ہیں جو اس میں ایڈ ہو گئے ہیں، ممکن ہے کل اس میں دھرنا بھی ہو، مثلا ہڑتال کا بھی لفظ آپ اس میں دیکھیں گے۔ کوئی جو ترقی یافتہ زبان ہے وہ اخذ و قبول کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ نئے لفظ جب آتے ہیں تو اس سے اس کی قوت نمو کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی لیمیٹڈ ووکیبلری ہو، ذخیرہ الفاظ کا محدود ہونا اس زبان کو کے اثر و نفوذ کو محدود کر دیتا ہے۔ دائرہ اثر کو بڑھانے کے لیے ابھی آپ دیکھیے، پہلے ہندی کے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے تھے اردو میں، اب ایسا ہے کہ جو ایک نئی زبان کے طور پر جب اردو یہاں بولی جانے لگی تو پنجابی کے بے شمار لفظ ہیں کہ جو اردو میں بولے جاتے ہیں، سندھی کے بے شمار لفظ ہیں کہ جو اردو میں بولے جاتے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے اور جو ہے وہ بھی اردو حق ادا نہیں کر پاتے، اور ان سے بھی غلطیاں تلفظ کی ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بھی زحمت ہوتی ہے کیونکہ ہم واقف اس طرح سے نہیں ہیں۔ پھر اقبال آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی تفہیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ فکر اسلامی سے بھی واقف ہوں، فرہنگ اسلامی سے بھی واقف ہوں، اور جو مغرب کی فکر ہے اس سے بھی آپ کو واقفیت ہو، وگرنہ آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج اردو شاعری میں الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے،
ان وجوہات کی بنیاد پر آزاد نظم کے بعد نثری نظم نے بھی سر اٹھا لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے نہیں ہے، یعنی لفظ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس کے ڈیٹا بیس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ نمود کرتے رہتے ہیں، لفظ مرتے بھی رہتے ہیں۔ اردو کے خوابیدہ الفاظ بھی ہیں، اردو کے وہ لفظ بھی ہیں جو متروک ہو گئے، یہ عمل جاری رہتا ہے اور یہ تمام زبانوں میں جاری رہتا ہے۔ کبھی کوئی لفظ، بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گزشتہ 50 برسوں میں، دور کیوں جائیے، مثلا یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لینس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ میسج دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ میسج سینڈ کرنا جو ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ جو آپ سوئچ آن کر رہے ہیں، سوئچ آف کر رہے ہیں، فارسی آپ نہیں پڑھتے تو آپ ان کی فارسی کلام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اقبال کا جو اردو کلام ہے اس پہ فارسی اثرات بہت ہیں، تو آپ، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے فارسی پڑھانے، اردو پڑھانے والے، اقبالیات پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں وہ بھی اردو حق ادا نہیں کر پاتے اور ان سے بھی غلطیاں تلفظ کی ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بھی زحمت ہوتی ہے کیونکہ ہم واقف اس طرح سے نہیں ہیں۔ پھر اقبال آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی تفہیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ فکر اسلامی سے بھی واقف ہوں، فرہنگ اسلامی سے بھی واقف ہوں، اور جو مغرب کی فکر ہے اس سے بھی آپ کو واقفیت ہو، وگرنہ آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج اردو شاعری میں الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر آزاد نظم کے بعد نثری نظم نے بھی سر اٹھا لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے نہیں ہے، یعنی لفظ جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس کے ڈیٹا بیس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لفظ نمود کرتے رہتے ہیں، لفظ مرتے بھی رہتے ہیں۔ اردو کے خوابیدہ الفاظ بھی ہیں، اردو کے وہ لفظ بھی ہیں جو متروک ہو گئے، یہ عمل جاری رہتا ہے اور یہ تمام زبانوں میں جاری رہتا ہے۔ کبھی کوئی لفظ، بہت سے الفاظ آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گزشتہ 50 برسوں میں، دور کیوں جائیے، مثلا یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لینس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ میسج دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ میسج سینڈ کرنا جو ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ جو آپ سوئچ آن کر رہے ہیں، سوئچ آف کر رہے ہیں، یہ سب جو لفظ تھے یہ پہلے انگریزی کے اور مختلف زبانوں کے، اب آپ بول رہے نہیں بول رہے؟ کوئی نہیں کہتا اب کہ موبائل کی جگہ پر کوئی آپ لفظ نہیں استعمال کرتے، ٹیلی فون کی جگہ پہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوتا، لاؤڈ اسپیکر کی جگہ پہ کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ جب سرجری ہوتی ہے اور بائی پاس ہوتا ہے، اسٹینٹ پڑتا ہے جی، یا انسولین ہوتی ہے، یا کینسر کا مرض ہے، یا مثلا اگر متبادل ہیں بھی اس کے الفاظ، بہت سی زبان کے ایسے لفظ ہیں کہ جن کے متبادل موجود ہیں، مگر جب وہ چلن میں نہیں ہوتے تو کوئی نہیں کہتا کہ فشار خون جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، بلڈ پریشر ہی کہتے ہیں، نہیں، شوگر ہی بڑھ گئی ہے، ذیابیطس نہیں کہتے، بیماریوں۔ اب جیسے کتنے میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور دیہات کا آدمی بھی چینل کہہ رہا ہوتا ہے، سوئچ آن کہہ رہا ہوتا ہے، سوئچ آف کہہ رہا ہوتا ہے، باقاعدہ اینکر کہہ رہا ہوتا ہے،
اب یہ اینکر تو کوئی لفظ اس طرح سے پہلے ہمارے یہاں نہیں تھا. نیوز کاسٹرز کہلاتے تھے, نیوز ریڈرز کہلاتے تھے, ہوسٹ کہلاتے تھے میزبانوں کے لیے. اب وہ جو متعارف کراتا ہے وہ بھی اینکر ہے, جو پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہے وہ بھی اینکر ہے, جو نیوز رپورٹنگ کر رہا ہے کسی جگہ سے وہ بھی اینکر ہے. اب اینکر وہ ہے کہ جس پر چیزیں مرکوز ہوتی ہیں اور جہاں سے وہ گویا جو مین آدمی ہے وہ ہے. تو لفظ آتے جاتے ہیں, نئے لفظ آتے جاتے ہیں, نئے پرانے لفظ متروک ہوتے جاتے ہیں, پھر وہ مرتے جاتے ہیں. اردو ادب میں کیسے جدت لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عرب ملکوں کے پاس بڑا پیسہ ہے, مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کویت میں کوئی عظیم مصور پیدا ہو گیا ہے, یا بڑا شاعر پیدا ہو گیا ہے, یا عرب مشرق وسطیٰ میں دبئی میں ایک بہت بڑا ناول نگار پیدا ہو گیا ہے. حالانکہ پیسہ تو بہت ہے وہاں, سہولتیں بھی بہت ہیں, اور بہت دیر ہو گئی ہے انہیں. یا مثلاً سعودی عرب میں کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے. ایسے یہ جو اس کے جو پیمانے ہوتے ہیں, اس کی رشونما کے جو اصول ہوتے ہیں, یہ اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے ہائی اسکول کیا, پھر انٹرمیڈیٹ کیا, پھر بی اے کیا, پھر ایم اے کیا. اس طرح سے نہیں ہوتا. تخلیقی عمل اس طرح کے اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی بڑے ملک میں, ایک ہی چھوٹی سی قوم میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ عمل بعض جگہ رک جاتا ہے اور نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے اتنی بڑی ہماری دنیا ہے, یعنی ہم 57 ملک ہیں. اگر آپ حساب لگائیے کہ 57 ملکوں میں کتنے نوبل پرائز ملے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ادب کی کیا صورت حال ہے. اس میں جدت کیسے لائی جائے؟ کوئی اس کا میکینیکل کوئی طریقہ نہیں, میرے خیال میں نہیں ہے. جو ہمارے رائٹر, جو ہمارے ادیب گزر گئے ہیں, ان کی ادبی میراث ہے, اس کو ہم جاری نہیں رکھ پائے. اور کیا ایسی کوئی اکیڈمی نہیں ہے, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کے ادبی میراث کو جاری رکھا جا سکے؟ اکیڈمیاں نہیں کرتی ہیں یہ سب کام. اگر معاشرہ نہیں کرا تو آپ پڑھیں گے نہیں تو اکیڈمی کیا کرے گی؟ اگر آپ بازار جاتے ہیں, آپ 500 روپے کا تکہ کھا لیتے ہیں اور 100 روپے کی کتاب نہیں خریدتے, تو اس میں آپ بچے کے لیے کھلونے لے کے جاتے ہیں, اس کے لیے سالگرہ پہ کتاب اس کو نہیں دیتے, اور آپ خود کتاب نہیں پڑھتے تو بچہ کیسے کتاب پڑھے گا؟ اور ساری ذمہ داری یہ کہ اکادمی میوزک نہیں سکھا رہی, یا اس کی نشو و نما نہیں کر رہی, پڑھنے کی طرف راغب نہیں کر رہی, آپ توجہ خود نہیں دے رہے, آپ خود کلٹیویٹ نہیں کر رہے کہ بھئی چلیے آپ ادب لکھیے نہیں مگر کم از کم پڑھیے تو صحیح. لیکن کیا معاشرہ بچوں کو ادب پڑھا رہا ہے؟ نہیں پڑھا رہا. سر آخر میں آپ اپنا کوئی کلام پیش کیجئے. جی, میں تو ایک شعر آپ کو میں سناؤں, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ سب کو چاہیے, نوجوانوں کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. آپ ہمیشہ خواب دیکھنے والے ہی دنیا میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل نے خواب دیکھنے ترک کر دیے ہیں, اور سارے کا سارا معاشرہ
یکرخا ہو گیا ہے، پیسہ اور پیسہ اور پیسہ. جس کے پاس دولت ہے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور سب کا ملجا و ماوا، مرکز و محور دولت اور چیزوں سے محبت ہو گئی ہے، قدروں کے بجائے. ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں اچھا موبائل چاہیے، ہمیں اچھا گھر چاہیے، ہمیں اچھے صوفے چاہیے، ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے. چیزوں کی جو محبت ہے، حب اشیاء کا جو فتنہ ہے، اس نے قناعت کو اور توکل کو اور پیچھے کر دیا ہے، اور علم کو اور جو مثبت اقدار ہیں ان کو پسپا کر دیا ہے. جب تک آپ کے یقین کو نہیں زندہ کیا جائے گا کہ دوام جو ہے وہ خیر کو ہے اور نیکی کو ہے. اقبال نے کہا تھا یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنئے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ہمیں معاشرے سے بے یقینی کو ختم کرنا ہوگا، اور خیر کی اور حسن کی اور عدل کی اور نیکی کی قدروں کو قائم کرنا ہوگا. تبھی معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور فرد بھی ترقی کرے گا. بہت شکریہ سر. مہربانی. ہمیں پاکستان میں معاشرتی مادہ پرستی سے باہر آ کر اردو کے لیے عملی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.